نہیں کی ہے نا؟ بالکل نہیں، بات کر تو اس پر اچھا، 2 منٹ اب اسی فکس پر کر بات کے کر لے، 2 ٹھیک ہے۔ منٹ طے کر۔ سامعین شرائط پیش حضرات کروں؟ آپ نے سن لیا، شرائط یہ پیش کہہ رہا ہے کروں؟ کہ طارق مسعود نے، ارے یہ عارف شرائط پیش کروں میں؟ الحقانی ہے، شرائط پیش اور کروں یہ میں؟ کہہ رہا ہے کہ طارق ارے مسعود نے بغیر شرائط کوئی کے بھی حرام خور جو ہے بات کر رہا ہے، گستاخی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اب اس کے شرائط اوپر کے یہ بات بغیر جو کرے یہ گا، باتیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بات شروع شرائط کرتے طے ہیں۔ کر، شرائط طے کر۔ ہاں بتا، شرائط ہاں بتا تیری۔ ہاں، ہماری شرط یہ ہے کہ 2 منٹ بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ درمیان میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب میں بولوں گا تو بالکل خاموش رہے گا، اسی طریقے سے جب تو بولے گا میں بالکل خاموشی کے ساتھ تیری بات کو سنوں گا، ٹھیک ہے؟ بیچ میں بولنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ جو اس کے خلاف کرے گا اس کی شکست ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور اسی طریقے سے تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات ہوگی۔ کوئی کسی کے اکابر کا، اصاغر کا، نہ خود فریق مخالف کا نام بگاڑے گا۔ اگر کوئی اس کے خلاف ورزی کرے گا تو اس کی شکست تسلیم کی جائے گی۔ اس کو قبول کرتا ہے؟ اس کے اندر یہ بھی ایڈ کر کہ اگر ٹاپک سے ہٹنے کی تھوڑی سی بھی کوشش کری تو نہ 2 منٹ میں بولنے دیا جائے گا، نہ اس کو 2 منٹ کی چھوٹ دی جائے گی۔ ٹاپک کے اندر اگر دائرے کے اندر رہ کے بات کرنی کری، تو اپنے نہیں نہیں باری نہیں میں نہیں، تو کچھ بھی بولے، اگر جھوٹ 2 بولے، منٹ سچ اب بولے، خاموش رہے، مجھے لینا تیری تو دینا نہیں شرطیں ہے۔ صحیح کر رہا تھا، میں خاموش تھا نا۔ تو تو 2 کیوں منٹ کا ایسی جب گھٹیا ٹائم باتیں کر ہوگا، رہا ہے؟ کیوں گھٹیا ایسی نہیں ہے، گھٹیا 2 باتیں کر منٹ رہا کا ہے؟ جب ٹائم، یعنی تو ٹاپک سے بھاگے گا، میں کہاں ٹاپک تجھے سے بھاگ بھاگنے رہا ہوں؟ نہیں دوں جب گا، میں تیری نے گردن واضح دباؤں گا طور میں۔ پر، تو نے طارق مسعود واضح کا طور دفاع پر، کرا ہے، میں نے واضح واضح طور مت پر کر، جو ہے یہ طے خاموش رہ کیا پہلے، ہے کہ 2 منٹ خاموش بات رہ ہوگی، پہلے، شرطیں درمیان میں طے کر، کسی رک کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ابے اب کیوں سن، بول رہا ہے؟ چل دعویٰ پیش کر، ابے میری دعویٰ پہلے پیش کر، بات تو مکمل ہو دعویٰ جانے دے، پیش کر، جاہل اتنا ڈر کیوں رہا ہے دعویٰ تو؟ پیش کر۔ ارے اس دن آپ تیری چمڑی ابھی ادھیڑ تو دوں گا میں۔ شرطیں طے کر رہا تھا، میں خاموش تھا نا، اب تو کیوں مر رہا ہے بے ہاں تو میرے بیچ قبول میں؟ تو کر، قبول کر۔ میں نے شاید کیا کہا کہ اس کے قبولیت اندر سے ایڈ کر، میں نے کیا کہا ایڈ کر کہ اگر کوئی شخص ٹاپک سے بھاگا اور ٹاپک سے بھاگ کے اس نے دوسری طرف جانے کی کوشش کی تو اس کو اسی کے 2 منٹ میں بولنے نہیں دیا جائے گا، اس کی وہیں گردن دبائی جائے گی جیسے کہ تو، ٹھیک ہے؟ نہیں تو میری یہ شرط، اور کوئی شرط ہے تیری؟ اس کو قبول کر پہلے۔ ارے پہلے 2 شرطیں میری قبول کر، پھر میں قبول کرتا ہوں۔ کون پہلے سی؟ میں نے تیرے سامنے 2 شرائط پیش کی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان دونوں شرائط کو پہلے منظوری دے۔ تو نے یہی تو 2 شرائط پیش کی ہے ہاں، کہ کون سی؟ 2 منٹ سے پہلے کوئی کسی کے بیچ میں بولے گا نہیں، ہاں، اور دوسری کیا تھی؟ دوسری یہ میں نے پیش کی تھی، تو اتنا بڑا کند ذہن ہے کہ تیرے ذہن میں جاہل کہیں بات کا۔ رکتی ہی نہیں ہے۔ اب مجھ سے پوچھ رہا دوسری تیری کیا شرط تھی، برابر ہاں تو بتا۔ سنتا نہیں ہے۔ اب میں تجھے بتا رہا ہوں، ہماری دوسری شرط یہ تھی کہ سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات ہوگی۔ کوئی کسی کے اکابر کا، اصاغر کا، یہاں تک کہ جو ہے خود فریق مخالف کا نام نہیں بگاڑے گا۔ جو اس کے خلاف ورزی کرے گا اس کی شکست تسلیم کی جائے گی۔ ہماری ان دونوں شرائط کو منظوری دے۔ تجھے میری شرط منظور ہے؟ ارے بزدل کہیں کا، پہلے میری شرائط کی منظوری دے۔ دیکھو اپنی شرط کے خلاف یہ جاہل ابھی سے ہی جا رہا ہے، اتنا ارے بڑا تو پہلے سجدار ہے۔ منظوری دے گا تب جاؤں گا ہاں نا۔ چل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چل ہاں ٹھیک۔ ماشاء اب یہ اللہ۔ بتا میری شرط اب منظور ہے؟ خاموش رہے، خاموش رہے، خاموش رہے۔ میری شرط اب منظور ہے؟ خاموش رہے، بتا رہا ہوں نا۔ ہاں محترم بتا۔ سامعین، امن علی قادری نے کیا بولتے ہیں، ہماری دونوں شرائط کو منظوری دے دی ہے، آپ اس کو سماعت کر سکتے ہیں۔ میری پہلی شرط کیا تھی سامعین، میں دوہرا دیتا ہوں۔ ہماری پہلی شرط یہ تھی کہ 2 منٹ بات ہوگی، درمیان میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہے نا؟ جب امن علی قادری کی باری ہوگی تو میں بالکل خاموش رہوں گا، اور اسی طریقے سے جب میری باری ہوگی، میں بول رہا ہوں گا تو یہ امن علی قادری بالکل خاموشی کے ساتھ میری بات کو سنے گا۔ اس کے خلاف اگر کوئی جو ہے جاتا ہے تو اس کی شکست تسلیم کی جائے گی۔ دوسری ہماری شرط یہ تھی کہ جو کیا بولتے ہیں، کسی کے اکابر کا، اصاغر کا، یہاں تک کہ جو ہے فریق مخالف کا نام بگاڑے گا، تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ فحش گوئی کو وہ جو ہے اپنا جو ہے گوریا بسترا بنا کر جو ہے بات کرے گا، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کی شکست ہو جائے گی۔
ان دونوں شرائط کو امن علی قادری نے قبول کر لیا ہے۔ اب میں امن علی قادری سے یہ کہوں گا کہ یہ اپنا دعویٰ پیش کرے۔ اچھا جی تو نے تقریر تو کر لی ہے، ٹھیک ہے، اور جو میں نے شرط رکھی تھی خاموش رہے، تقریریں ہی کر، پھر بول رہا ہے، کروں گا پھر بیچ میں بول رہا ہے، کانوں سے جو ہے خون نکلے گا۔ جاہل کہیں کہ پھر بیچ میں بول رہا ہے، میں نے جو شرط رکھی تھی، ابے گھامڑ خاموش رہے پہلے، میں نے تیری شرط، تو خود جا رہا ہے میرے بیچ میں بول کے، تو خود جا رہا ہے، اتنا بڑا پاگل آدمی ہے، میں جب بولتا ہوں تو اس کو برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ امن علی قادری میری تمام ضروریت کو کافر ثابت کر دے گا، اس لیے میرے بیچ میں بولتا ہے ہر بار۔ یہ جاہل ابھی اتنی دیر تک بولا تھا تو میں خاموش تھا، اور میں جیسی بولا جاہل بیچ میں بولنے لگا۔ نہیں سن پہلے میری شرط تو مان لے، تیری دونوں میں نے مان لی، تو میری مان، اگر تو 2 منٹ کے اندر جو 2 منٹ میں بات چیت ہوگی، یا تو کرے یا میں ہٹوں اصول سے، یا جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے اس ٹاپک سے میں ہٹوں، تو مجھے بیچ میں روکے گا تو، اور اگر تو ہٹے گا تو تیرے میں لاتے بجاؤں گا، ٹھیک؟ اس شرط کو بھی مان۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بات تیری ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ تم نے کیا شرط پیش کی ہے وہ تم کو اچھی طرح یاد ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ اور تم نے جو شرائط قبول کی ہیں وہ بھی تم کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ مجھے یاد ہے سر۔ کیا تیرا یہ کہنا ہے، میں تجھ سے وضاحت لے رہا ہوں، کیا تیرا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی جو ہے کیا بولتے ہیں ٹاپک سے ہٹ رہا ہے یا جو ہے ادھر ادھر جا رہا ہے تو اس کو 2 منٹ کے اندر ہی جو ہے اس کو بولنے نہیں دیا جائے گا، تو وہیں روک دیا جائے گا؟ تو یہ میری شرط کی مخالفت ہو جائے گی نا، پھر تو تیرا قبول کرنا جو ہے ندارت ہو جائے گا۔ کہاں ہو جائے گی تیری شرط کی بالکل ہو جائے گا، بالکل ہو کیسے ہو جائے گی بھائی؟ کیونکہ ہماری جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ 2 منٹ بات ہوگی، 2 منٹ کے اندر تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ 2 منٹ بات ہوگی تو ٹاپک سے ہٹ کے بات ہوگی، یہ شرط رکھی ہے تو نے کہ 2 منٹ میں ٹاپک سے ہٹ کے بات ہوگی؟ بے وقوف کہیں کا، یہ کہو نا کہ جو ٹاپک سے ہٹے گا اس کی شکست ہو جائے گی، اتنا بڑا پاگل ہے کہیں کا، اور میں انگلش بول رہا ہوں یہاں پہ، جاہل کہیں کے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا بے وقوف حقانی ہے یہ دیوبندی، طارق مسعود کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی وجہ سے بھرشٹ ہو گیا اس کا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹاپک سے ہٹے گا تو روکا جائے گا، اب جاہل کہہ رہا ہے کہ یہ بات کرو کہ ٹاپک سے ہٹے تو شکست، تو جاہل کہیں کا مخالفت لازم آ رہی ہے، کہاں آ رہی ہے؟ قبول کیا ہے کہاں رہی ہے؟ بالکل، جب روک دیا جائے گا، بولا جائے گا بیچ میں 2 منٹ کے اندر ہی بول دیا جائے گا، تو پہلی شرط کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ابے تو پہلی شرط تو نے یہ رکھی تھی کہ ٹاپک سے ہٹ کے بات کروں گا میں 2 منٹ۔ ارے بیوقوف، تو یہ رکھنا کہ جو ٹاپک سے ہٹے گا اس کی شکست ہو جائے گی، یہ تھوڑی ہوگا کہ جو جاہل کہیں کے ٹاپک سے ہٹے گا تو تجھے بولنے ہی نہیں دیا جائے گا، تو یہ پہلی شرط کی مخالفت ہو رہی ہے۔ پہلی شرط تیری یہ تھی کہ ٹاپک سے ہٹ کے 2 منٹ بات ہوگی۔ میں نے یہ شرط کہاں رکھی ہے؟ میں نے تو شرط یہ رکھی ہے، دیکھو سامعین سن نہیں رہا ہے، آج تیری چربی میں کیا بولتے ہیں بالکل جو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا اللہ تبھی تو اتنا بزدل ہو گیا ہے، اتنا پاگل ہو گیا، اتنا غبی ہو گیا ہے کہ تو جو ہے شرط کیا رکھ رہا ہے اور قبول کیا کر رہا ہے تجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تو نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ اگر کوئی ٹاپک سے ہٹے گا ہے نا تو اس کو درمیان ہی میں جو ہے ٹونکا جائے گا اور بولا جائے گا، تو اس سے جو ہے پہلی شرط کی مخالفت لازم آ رہی ہے۔ جاہل کہیں کا خاموش رہے، یعنی کہ اس نے دیکھو سامعین حضرات آپ نے سنا ہوگا، میں بتا رہا ہوں نا، تیری پہلی شرط اس نے رکھی تھی، پہلی جو 2 شرطیں رکھی تھی وہ 2 شرطوں میں یہ شرط تھی کہ 2 منٹ تک بولنے دیا جائے گا، تو میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ تو نے یہ تھوڑی رکھی تھی کہ 2 منٹ تک ٹاپک سے ہٹ کر بات ہوگی۔ بھائی ٹاپک سے ہٹ کر بات نہیں ہوگی، 2 منٹ تک بولے گا آدمی، کوئی بیچ میں نہیں ٹوکے گا۔ میری شرط تو یہ ہے کہ اگر ٹاپک سے ہٹا تو نہیں بولنے دیا جائے گا، اور یہ بے وقوف حجت کرے پڑا ہے شرطوں پہ،
कितना बड़ा बेवकूफ है। अगर कोई ना, जो है शिकस्त टॉपिक नहीं से होगी। हटेगा तो उसकी शिकस्त होगी, उसको जो है शिकस्त नहीं होगी। दरमियान में नहीं, हर चीज नहीं, उसके दरमियान अबे में नहीं बोला जाएगा। जाहिल कहेगा हर शर्त अपनी मर्जी की रखेगा, उसके दरमियान में मेरी बोला शर्त भी जाएगा, अपनी मर्जी तो की पहली रखेगा। शर्त की मुखालिफत लाजिम आएगी। नहीं, मेरी पहली शर्त भी शर्त तू की अपनी ही मुखालिफत मर्जी से लाजिम रखेगा। आएगी। तेरी जो तो तूने शर्तें मैंने कबूल तेरी किया मर्जी है। से रखी, देखो सामने, मेरी शर्त भी ये अपनी मर्जी से रखेगा, जाहिल अरे कहेगा। हरामखोर, तो तूने ये कबूल क्यों देखो किया? गालियों पर आ गया, इतना बड़ा कज़्ज़ाब है कबूल ये, ही क्यों किया? इतना बड़ा कज़्ज़ाब है ये। दो शर्तें भी मेरी अपनी ही मर्जी से रख रहा है, अपनी इसकी जो दो शर्तें हैं वो भी अपनी मर्जी से रख रहा है, और जो मेरी शर्त है उसे भी अपनी मर्जी से रखना चाह रहा है। अबे कज़्ज़ाब कहीं के, तेरी तो शर्तें तू अपनी मर्जी से रखे, मेरी तो एक शर्त मेरी मर्जी से रखने दे, कि वो भी अपनी मर्जी से रखेगा। तो पागल कहीं का कह रहा है कि पहली शर्त की मुखालिफत हो जाएगी, तो यानी तो 2 मिनट तक बोलता रहेगा, जाहिल कहीं का। कर दिया है, ये तेरी नींद उड़ गई है। अबे देवबंदियों के अंदर आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो अमन अली से बात कर सके। अमन कादरी, देवबंदियों के अंदर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तू तारिक मसूद के बारे में कह रहा है कि उसने कोई गुस्ताखी नहीं करी, जबकि देवबंदियों का भी इस बात पे इत्तेफाक है कि हाँ उसने गुस्ताखी करी, खुद उसने भी तौबा करी है। गलती और ये देखो सामने भी उस देवबंदी तारिक मसूद ने भी तौबा करी है, उसके बावजूद भी ये हक्कानी, वो खुद भी मान रहा है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, और ये हक्कानी क्या कह रहा है कि तारिक मसूद ने कोई गुस्ताखी नहीं करी, और तमाम पूरी इस वक्त की उम्मत का इस पे इजमा हो चुका है कि तारिक मसूद ने गुस्ताखी करी। पहली बात इजमा से इसके खिलाफ गया, दूसरी बात देवबंदियों के खिलाफ गया, तीसरी बात तारिक मसूद की, चौथी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात उनकी इसने गुस्ताखी पे ये कहा कि गुस्ताखी नहीं हुई है। ये देवबंदी अपने अकाबिर मौलवियों के चक्कर में किसी का कुछ भी कर सकते हैं भैया, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर सकते हैं, सहाबा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की। इन्हें अल्लाह रसूल से कोई वास्ता नहीं है, इन्हें देवभंगियों से बात। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ तो कबूल कर शर्त, अभी बात करते हैं, शर्त कबूल कर पहले। तो तू, मैं ये कह रहा हूँ कि जो तूने शर्त रखी है, ठीक है, तो उससे पहली शर्त की मुखालिफत लाजिम आ रही है, हो रही है, जिससे तूने जिसको तूने कबूल किया है, कहाँ हो रही है? कबूल किया है तूने ये शर्त रखी है कि टॉपिक से हटके 2 मिनट बोला जाएगा। मैंने ये कहाँ रखी है? मैंने ये रखी है, जाहिल, मैंने तो यही रखी है कि टॉपिक से हटा तो नहीं बोलने दिया जाएगा। हाँ तो ये हो रही है, तो मैंने कहा नहीं बोला जाएगा। हाँ तो नहीं बोला जाएगा, अगर टॉपिक के दायरे में रह के बात करेगा तो नहीं बोला जाएगा। ये यार कितनी बुज़दिली बात करता है। अरे जाहिल सामीन देखें आप, यानी ये चाहता है कि ये बोलेगा बीच में, क्योंकि हर बार बोलता है। हमने तो ये बोलना चाहता है, जो है क्या बोलते और टॉपिक से भागना भी चाहता है, इसलिए ये शर्त कबूल नहीं कर रहा। जो पहली इसकी दोनों शर्तें मैंने मान ली, में किसी और मैंने कहा कि टॉपिक से अगर हटा तो बोलने नहीं दिया जाएगा, किसी तरह, यानी ये टॉपिक से हटना चाहता है। अरे हमारी जब पहली शर्त ही वाज़ेह है तो उसमें बोलने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। अब तू टॉपिक से हटने की कोशिश में लगा हुआ है, और उसकी बात में मालूम है कि तारिक मसूद के दिफा में तो इसको इधर से उधर भागना पड़ेगा, तो इसलिए जो है तू कह रहा है इसीलिए ये टॉपिक से हट रहा है, में बोला जाएगा, जाहिल कहीं का। अच्छा ये बता, तेरी तो शर्त मैंने मान ली, मेरी ये शर्त क्यों नहीं मानने है तू? इतना डर पैदा क्यों है तेरे अंदर? पहली शर्त की मुखालिफत लाजिम आ रही है। कहाँ आ रही है? इसलिए कि मैं बता रहा हूँ, खामोशी के साथ सुनना। पहली मेरी शर्त यह है कि 2-2 मिनट बात होगी, दरमियान में किसी को किसी तरह बोलने की कोई इजाजत नहीं होगी। समझ में आ रहा? हाँ, यानी जब अमन अली कादरी बोलेगा तो मैं खामोशी के साथ उसकी बात को सुनूंगा। इसी तरीके से जब मैं बोलूंगा तो अमन अली कादरी को जो है खामोशी के साथ मेरी बात को सुनना पड़ेगा। कोई किसी के दरमियान में किसी तरह से भी नहीं बोलेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी शिकस्त तस्लीम की जाएगी। अब तू जो शर्त रख रहा है वो कह रहा है कि अगर कोई टॉपिक से हटेगा तो उसको दरमियान ही में टोका जाएगा, उसको बोलने नहीं दिया जाएगा, उसकी बारी में बोला जाएगा। ठीक है, तो इससे जो है तेरी इस शर्त से जो है पहली शर्त की मुखालिफत लाजिम आ रही है, जिसको तू कबूल कर चुका है। हो गया ना? अब खामोश रहे। अब जब कबूल कर चुका है, अब जो है तेरी ये शर्त पेश करना, तो रहा है, मुझे भी तो बोलने दे। हाँ बोल, अब मुझे भी बोलने दे। बोल बोल बोल। हाँ
اس نے جو شرط رکھی تھی وہ یہ شرط رکھی تھی کہ 2 منٹ کوئی کسی کے بیچ میں نہیں بولے گا، کسی طرح نہیں بولے گا، کسی طرح خاموش رہے، یہ نہیں کہا تھا، یہی بولا ہوں ابھی بتایا، خاموش رہے پہلے، خاموش رہے. ہاں چلا. تو اس نے کہا تھا 2 منٹ کوئی کسی کے بیچ میں نہیں بولے گا. میں نے اس کو مان لیا نہیں بولے گا. میں نے یہ شرط رکھی کہ اگر ٹاپک سے ہٹا، اب جاہل کہیں کے تیرے اندر اتنا ڈر میرے نام سے پیدا ہے، جاہل کہیں کے، اللہ رب العزت سے تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، اسی لیے اس کے بندوں کا ڈر تمہارے سینے میں. مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے، میرے بیچ میں بول رہا ہے، یہ میں نے نہیں کہا جاہل کہیں کا. بولنا، یہ میں نے کہا تھا، کال کیوں کرتا ہے؟ تو اتنا ڈرتا ہے تو نہیں، تو جب ڈر جاتا ہے تو کال ہی کیوں کرتا ہے؟ تو بول، میں نے کہا تھا کہ نہیں، اتنا تیرے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے تو کال کرتا کیوں ہے؟ نہیں. کیا کہا تھا تو نے؟ میں نے کہا تھا کہ امن علی قادری جب بولے گا تو میں خاموش رہوں گا، اور جب میں بولوں گا تو امن علی قادری خاموش رہے گا. اس کے خلاف جو بھی کرے گا اس کی شکست تسلیم کی جائے گی، اور اس کو تو نے قبول کیا ہے، اس کو تو نے قبول کیا ہے. میں نے. اب میری شرط یہ ہے، سن، اب پھر کیوں حرام خوری کر رہا ہے؟ پھر گالیوں پر آ گیا یہ حقانی. یہ دیکھو کتنے بڑے کذاب ہوتے ہیں، کتنے بڑے کذاب ہوتے ہیں، پھر گالیوں پر آ گیا. اتنی دیر سے اس نے میں نے شرط رکھی اپنی کہ اگر ٹاپک سے ہٹا تب اس کو نہیں بولنے دیا جائے گا. یعنی کہ میں نے کہا ہے کہ ٹاپک سے ہٹنے والے، اگر ٹاپک سے ہٹ رہا ہے کوئی شخص تب اس کے بیچ میں بولا جائے گا، کیونکہ اسے ہٹنے نہیں دیا جائے گا. ٹاپک سے ہٹ کے بات کرنے کا فائدہ کیا؟ اور اس کی شرط کی مخالفت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اگر ٹاپک پر رہ کے بات کرے گا تو نہ یہ میرے بیچ میں بولے گا، نہ میں اس کے بیچ میں بولوں گا. ٹاپک سے ہٹ کر یہ بات کرے گا، ٹاپک سے ہٹ کر بات کرے گا تب بولا جائے گا. تو یعنی کہ یہ ٹاپک سے ہٹنا چاہ رہا ہے. میں نے اس کی شرط قبول کری. میری یہ کہتے ہیں کہ ٹاپک سے بھاگنا کیوں چاہ رہا ہے؟ تو بات یہ ہے، یہ ٹاپک سے اس لیے بھاگنا چاہ رہا ہے کیونکہ اپنے 98 اور اپنے مسعود کو بچانے کے چکر میں اس کو یہاں سے وہاں بھاگنا پڑے گا. اور آپ سن ہی رہے ہیں کہ اس کو میں بولنے کا موقع دے رہا ہوں. جب میں بول رہا ہوں میرے بیچ میں برابر بول رہا ہے، یہ برابر ایک سیکنڈ کو بھی نہیں ہٹ رہا ہے، بیچ میں برابر بول رہا ہے. اور آپ نے یہ بھی سنا کہ طارق مسعود کو اس عارف الحقانی سامنے اس وقت نے دیوبندیوں کے سوشل میڈیا پہ جو بڑا مناظر بنا گھومتا ہے، عارف حقانی، اس نے کہا ہے کہ طارق مسعود نے کوئی گستاخی نہیں کری. اور اس ریکارڈنگ میں آپ سن سکتے ہیں. اور اس سے میں نے کافی کوشش کری بات چیت کرنے کی، مگر یہ جاہل بات کرنے کو تیاری نہیں. اس کے سینے میں اتنا ڈر ہے، اتنی کپکپی مچی ہوئی ہے کیونکہ اسے معلوم ہے طارق مسعود کے ساتھ ساتھ یہ بھی جھوٹا جہنمی کذاب مردود اور گستاخ ثابت ہوگا. الحمدللہ ہر بار ہم نے کیا بھی ہے. تو آپ اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ لوگوں کی یہ آنکھیں کھلے کہ یہ دیوبندی، جبکہ دیوبندی خود کہہ رہے ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے. تمام امت کا اجماع ہو چکا ہے اس نے گستاخی کی. اس نے خود بھی قبولا ہے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، مگر یہ دیوبندی اس کی چکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العزت کو اور تمام صحابہ کرام کو چھوڑ کے طارق مسعود کی چکر میں، جیسے کہ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، ان سب کی چکر میں ان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا تھا، اللہ رب العزت کو، صحابہ کرام کو. ویسی طارق مسعود کی چکر میں بھی اس نے چھوڑ دیا، جبکہ تمام امت کہہ رہی ہے کہ اس نے گستاخی کری. اور یہ عارف الحقانی یہ کہہ رہا ہے کہ طارق مسعود نے کوئی گستاخی نہیں کری. اس لیے آپ اس کو ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلے کہ دیوبندیوں کے بڑے بڑے جاہل مناظر جو سوشل میڈیا پہ مناظرہ کرتے گھومتے ہیں